ابھی آخری یہ جو ظاہر یہ جو لمحہ ہے آخری لمحہ ہے، اور اسی لمحے کو لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ کاشان نبوت سے کاشانہ مولائے کائنات تک جو ہے وہ بارات پہنچ چکی، رخصتی ہو چکی ہے۔ اب ظاہر ولیمے کا اہتمام بھی ہونا ہے، اب جوڑے کو جو ہے وہ اپنا باہمی الفت جو ہے اس میں پیدا کروانی، تو سرکار علیہ السلام نے دعائیں بھی دینی ہیں، تو ذرا کچھ اس کا ذکر پاک ہو جائے ساتھ ساتھ۔ جنید بھائی، رخصتی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 درہم عنایت فرمائے اور حکم دیا کہ آپ خود بازار جائیں، کھجور، گھی اور پنیر خرید کر لائیں۔ ٹھیک۔ جب حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھجور، گھی اور پنیر لے آئے تو ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا جس پر ان تینوں چیزوں کو رکھا گیا، اور خود نبی علیہ السلام نے اپنی آستینوں کو چڑھایا اور اپنے دست کرم سے گھی کے اندر کھجوروں کو مسل کر ملا کر پھر اس کے اندر پنیر کو اس انداز سے ملایا کہ وہ ایک حلوہ تیار ہو گیا۔ اپنے دست مبارک سے ہو رہا ہی سارا۔ اب وہ چاشنی کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں تو تھیں لیکن جن کے دست کرم سے تیار ہو رہی ہیں، اور جو اپنے دست کرم سے اس حلوے کو یا اس خوراک کو بنایا، اس کے بعد آپ نے فرمایا علی جسے چاہو بلا کر لے آؤ۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں مسجد نبوی میں گیا، وہاں صحابہ کرام موجود تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو دعوت ہے۔ تو صحابہ کرام چونکہ کثیر تعداد میں تھے تو میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو تیار ہوا ہے اس پر کپڑا ڈال دو اور 10 افراد کو بلاتے جاؤ۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 700 صحابہ اس دعوت کے اندر شریک ہوئے اور اس دعوت ولیمہ کو کھایا، لیکن وہ جو خوراک نبی علیہ السلام نے وہ جو پکوان تیار کیا تھا وہ اسی انداز سے موجود تھا۔ اچھا، اس کے بعد جو آپ کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں نبی علیہ السلام نے خود تقسیم فرما دی، امور خانہ داری جو تھے ان کو حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے ذمہ کر دیا، اور گھر کے باہر کے جو معاملات تھے ان کو حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا۔ یعنی یہاں سے بھی یہ پتہ چلا کہ والد کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ جی بالکل۔ واہ واہ واہ۔ اب مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں فاطمہ جس طرح اللہ کی عبادت کو فریضہ سمجھتی تھی اسی طرح میری اطاعت بھی کرتی تھی۔ عبادت و ریاضت کے انتہائی سخت معمولات کے اندر بھی انہوں نے میری خدمت میں ذرہ بھر فرق نہیں آنے دیا۔ وہ ہمیشہ گھر کی صفائی کرتی، چکی پر گرد و غبار نہ پڑنے دیتی، صبح کی نماز سے پہلے بچھونا طے کر دیتی، گھر کے برتن صاف ستھرے ہوتے، ان کی چادر میں پیوند ضرور تھے لیکن وہ کبھی میلی نہیں دیکھی گئی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گھر میں سامان خورد و نوش موجود ہو اور انہوں نے کھانا تیار کرنے میں دیر کر دی ہو۔ خود کبھی پہلے نہ کھاتی، زیور اور ریشمی کپڑوں کی کبھی فرمائش نہیں کی، طبیعت میں بے نیازی رہی، جو ملتا اس پر صبر کرتی، میری کبھی نافرمانی نہیں کی، اس لیے میں جب بھی فاطمہ کو دیکھتا تو میرے تمام غم دور ہو جاتے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پروردہ آغوش رسالت ہے اور خود سیدہ کائنات بھی اسی گود میں پلی ہے، عبادت کا ایک شوق تھا، نبی علیہ السلام کے معمولات کو دیکھا تو دونوں کو عبادت کا شغف تھا، رغبت تھی، تو نبی علیہ السلام نے مولا علی المرتضیٰ سے رخصتی کے بعد پوچھا کہ آپ نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عبادت میں میری بہترین مددگار ہیں۔ یعنی جس طرح عبادت کی مجھے رغبت ہے، شغف ہے، اسی طرح سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو عبادت کا شغف ہے۔ تو حقوق العباد اور حقوق اللہ کے اندر جو سیدہ زہرا پاک نے حسن توازن کو قائم رکھا وہ آج کی بیٹیوں کے لیے ایک درس بھی ہے، مشعل راہ بھی ہے۔ آپ کی وہ سیرت، آپ کا وہ اسوہ، آپ کا وہ کردار آج کی بیٹیوں کے لیے ایک خوبصورت تصویر ان کے سامنے موجود ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔